السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور پروگرام چٹ چیٹ کارنر میں ہوں آپ کی ہوسٹ ظفر نقوی۔ ناظرین، آنر کلنگ یعنی کہ غیرت کے نام پر قتل یقیناً ہمارے اہم سماجی مسائل میں سے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جس پر کافی لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں کام کیا۔ اس موضوع پر کافی فلمز بھی بنائے گئے، کافی ڈرامے بھی بنائے گئے تاکہ لوگوں کو اس مسئلے کے حوالے سے آگاہی دی جا سکے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ پیشن فلمز کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے اسی مسئلے کو، اس کی کام کرنے کے حوالے سے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس پر ایک شارٹ فلم بنائی ہے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فلم کے ڈائریکٹر فرحاد ریاض اور فلم میں مرکزی کردار ادا کرنے والے اداکار زین باجوہ۔ آئیے پروگرام میں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور آنر کلنگ جیسے اہم مسئلے پر آپ کی جو فلم ہے اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ آپ بات کریں گے۔ اچھا، آپ کی جو پروڈکشن کمپنی ہے، آپ کی جو فلمز ہیں، انہوں نے اس کے علاوہ اور کون کون سے مسائل پر پہلے فلمز بنائی ہیں؟ جی، ہماری جو کمپنی ہے پیشن ون فلمز، ابھی تک ہم لوگوں نے ڈفرینٹ جو سوشل ایشوز ہیں ان پہ شارٹ فلمز بنائی ہیں اور آلموسٹ 6 شارٹ فلمز ابھی تک ہم لوگ بنا چکے ہیں، اور یہ جو ہے یہ ہماری 7th شارٹ فلم ہے۔ اٹس اباؤٹ آنر کلنگ، اور یہ جو ہے 30 منٹس لانگ ہے۔ تو اس کی جو ہے 2 نومبر کو، سوری انفیکٹ 2 اپریل کو وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے پریمیئر اسکریننگ ہیومن رائٹس کمیشن آف اچھا، اس سے پہلے جو آپ لوگوں نے 6 فلمز بنائیں، کیسے آپ کے اندر یہ انسپریشن آئی کہ ہمیں سماجی مسائل پر مبنی اس طرح کی شارٹ فلم کی ایک سیریز شروع کرنی چاہیے جس پر ہم مختلف مسائل پر بات کریں گے، اور ان کا آپ کا رسپانس کیسا رہا، کیسی آپ کی انسپریشن تھی اور ان کے موضوعات کیا تھے؟ اچھا، اس کا ایسا ہے کہ سیریز کا تو ہم لوگوں نے کبھی نہیں سوچا، کیونکہ ہمیشہ سے ہمیں جو بھی ایک سوشل ایشو بھی نظر آیا ہے تو اس پہ ہمارا یہ ہوا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، اور اپنے اینڈ سے جو ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے، لائک فار ایگزامپل وی ہیو دس پلیٹ فارم آف فلم میکنگ، تو اس کے تھرو میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ آپ کو جتنا بھی آپ ایک اویئرنیس کریٹ کر سکیں، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ فلم میکر کا صرف یہی اس کا مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کچھ انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرے، although entertainment is the sole purpose of film making, لیکن strong message بھی ہے اس کا exactly you should also try to convey some message as well. اچھا زین، آپ نے اس فلم میں ایز اے پروڈکشن ہیڈ بھی کافی کام سر انجام دیے، میں پوچھنا چاہوں گی کہ اداکاری کے ساتھ ساتھ آپ کا پروڈکشن ہیڈ کا تجربہ کیسا رہا، اور اس کے علاوہ آپ کون سے پروجیکٹس میں پہلے کام کر چکے ہیں؟ جی، میرا فرحاد صاحب کے ساتھ بڑا ایک دیرینہ تعلق اور بہت عرصے سے ہے۔ اس فلم میں کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع تھا جس پہ واقعتاً دل سے ایک محنت، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ذوق پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر کہ میں نے اس پہ کام کرنا ہے، لازماً کرنا ہے، تو وہ ذوق جو ہے وہ کچھ ان کی محبت ہے کہ یہ ساتھ لے کر چلتے ہیں، تو اسی طرح بس اسی کام کو لے کر آگے چلے تھے۔ پھر ساتھ ساتھ پروڈکشن میں بھی جہاں تھوڑی بہت سمجھ آتی تھی ان کے ساتھ ہاتھ بٹایا، تو یہ ایکسپیرینس بڑا اچھا رہا ان کے ساتھ کام کرنے کا۔ اس سے پہلے ان کے 1-2 پروجیکٹس میں نے کام کیا، وہ بھی بہت مزے کے تھے۔ ان میں پبلک سروس میسج جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تھوڑا بہت مزاح کا پہلو بھی رکھا تھا۔ مجھے اب بھی یاد ہے ان کے ساتھ میرا جو پہلا پروجیکٹ تھا دیسی پروڈکشن کے نام سے، وہ ایک پنجابی تھا، پنجابی پہ ہم نے کیا، پنجابی زبان میں کیا، اور وہ بالکل آج کل کے ماحول کے مطابق ہم نے اس کو ایک سامنے لائے۔ اس کا موضوع جو ہے وہ کاسٹ سسٹم پہ جو ہوتا ہے کہ ذات برادری کی بنیاد پر جو ہمارے ہاں عام طور پر معاشرے میں کیا جاتا ہے کہ شادیاں بچوں کی اور وہ والے معاملات۔ بالکل۔ تو اچھا فرحاد، پیشن ون فلمز کے ساتھ ضرور ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ زین باجوہ صاحب جیسے جو ایکٹر ہیں، لگے ہی از اے ویری، جسے کہتے ہیں ٹیلنٹڈ ایکٹر، اور بہت زیادہ محنتی بھی ہیں، تو یہ میرے لیے آنر کی بات ہے کہ یہ مجھے جو ہے اتنا، اور میرے لیے یہ آنر کی بات ہے کہ میں ان جیسے ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ بالکل۔ پیشن ون فلمز میں آپ کی جو پوری ٹیم ہے، کتنے لوگوں کی آپ کی ٹیم ہے اور کتنے لوگوں کے اور ساتھ آپ کام کرتے ہیں جو آپ کی پرماننٹ ٹیم ہے؟ اچھا، یہاں پہ سب سے پہلے تو میں انٹروڈیوس کروانا چاہوں گا جو میرے ساتھ کو ڈائریکٹر بھی تھے، کو رائٹر بھی تھے، منیر ملک۔ انفارچونیٹلی ہی از بزی آن سم ادر پروجیکٹ ان ملتان، تو وہ نہیں آ سکے، لیکن میں بتانا چاہوں گا کہ مجھ سے زیادہ جو ہے اس فلم کو ریلیٹڈ ان کی کنٹریبیوشن بھی تھی اور ان کی ایفرٹس بھی تھیں، اور اس کے علاوہ جو ہے میں کوئکلی جو کاسٹ کے ممبرز ہیں ان کا ایک دفعہ جو اس فلم کے بہت ہی سینئر ایکٹریس ہیں اور بہت اچھی ایکٹریس ہیں، مریم شافی، عری چودھری ہیں، سارا خٹک ہیں، عبید افضل ہیں، اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ دانیال ناصر۔
یہ آپ کی बड़ा اوور quick آل सा- ٹیم ہے جس میں جی exactly. اس فلم میں اور پیشن میں فلمس کے ساتھ آپ کے ساتھ کوآرڈینیشن رہتے ہاں ہیں. جی اس میں میں نہیں تھا. نہیں آپ کا تو ہو چکا ہے. سر یہ ویسے آپ نے ان کا تعارف نہیں کرایا, کاسٹ کا تعارف ہی نہیں آپ ان نے کا لگے تعارف انداز میں میں شروع کیا. اگر کروانا شروع کروں گا تو میرا لگا پورا کا پورا پروگرام نکل جائے گا, لیکن میں نے کوئک سا ان کا انٹروڈکشن کروا دیا کہ ہی از اے ویری ٹیلنٹڈ ایکٹر اور ملٹی ٹیلنٹڈ ہے. یہ ایکٹر بھی ہیں, اس کے علاوہ فلم کے اندر ان کا جو ہے پروڈکشن ڈیزائننگ سے بھی رول رہا ہے, اور اس کے علاوہ پروڈکشن مینجمنٹ بھی کی ہے, اور جہاں جہاں میں تھوڑا سا دھیما پڑتا تھا تو مجھے مورل سپورٹ بھی انہوں نے دیا ہے. بالکل. تو جی ناظرین, ابھی فی الحال ہم نے بات کر لی ان کی ٹیم کے حوالے سے, ان کی انسپریشن کے حوالے سے. اب ذرا ہم اپنے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں فلم کے ٹائٹل اور فلم کے موضوع کے حوالے سے. تو جو فلم بنائی گئی ہے آنر کلنگ کے حوالے سے, اس کا نام ہے اندھکار. ٹائٹل کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ نام کیسے ذہن میں آیا؟ اچھا, ٹائٹل کو لے کے میں پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ شروع میں کافی جنگ رہی ہے, خاص طور پہ یہ جو حضرت ہیں ان کی طرف سے بھی کافی جنگ رہی ہے. انہوں نے مجھے کہا جی کہ پہلے ہم اس کا ٹائٹل رکھ رہے تھے دا کروئل پیٹریارکی. اچھا. اب فلم جو ہے وہ پریڈومیننٹلی اردو اور پنجابی, اس میں یہ لینگویج ہے, انگلش بھی ہے لیکن بہت کم ہے. تو انہوں نے مجھے کہا یار کہ پنجابی میں نا چودھری صاحب کی کام کرنے لگے ہو, کہ ہماری جو فلم ہے بیسیکلی وہ, اور ہم ہٹ بھی ان لوگوں کو کرنا چاہتے ہیں جو کہ اویئرنیس کی زیادہ جن کو ضرورت ہے. تو پھر اس کا یہ ہے کہ ہم نے اس کو چینج کر کے اندھکار, جب میں نے ٹائٹل سجیسٹ کیا تو یہ ہے کہ پھر اس پہ فوری طور پہ یہ بھی مانے, باقی سب نے بھی ایگری کیا. اندھکار کے معنی کو آپ کیسے لیتے ہیں, مطلب فلم کے موضوع پر, فلم کے چیزوں پر کیسے یہ ٹائٹل جو ہے فٹ بیٹھتے ہیں؟ تھوڑا سا ایکسپلینیشن اس کے حوالے سے. اندھکار کا بالکل سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا, اس کا یہ قدیم زبان کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا. بالکل. تو اب ہماری جو بیسیکلی فلم ہے اٹس اباؤٹ یہ یعنی کہ جہالت پہ ہے, تو جتنی بھی یعنی کہ معاشرے کے اندر جہالت ہے اس کو ہم ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں اگر آپ دیکھیں جہالت کو آپ اندھیرا کے ساتھ وہ کرتے ہیں, سمبلائز کرتے ہیں. آپ آسان الفاظ میں اگر کہا جائے تو جہالت والا اندھیرا, رات والا نہیں, کیونکہ رات کا اندھیرا اور چیز ہے. بالکل بالکل. تو عمومی طور پر جو جن لوگوں کا لکھنے سے تعلق ہوتا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے سے اچھی چیز کوئی کیا بات, وہ رات میں بیٹھ کر لکھتے ہیں. لیکن رات کے اندھیرے کی, اندھیرے کے خاص طور پہ اندھیرے کے حوالے سے ہم بات کریں تو اندھیرا جو چیز آپ جانتے بوجھتے بھی ہوتے ہیں نا, اس کو دیکھنے کی صلاحیت کو بھی ختم کر دیتا ہے اندھیرا. جی جی. تو کہیں نہ کہیں اس سے بھی میرے خیال سے اس کا ٹائٹل بہت پرفیکٹلی جڑ رہا ہے کہ آپ جانتے بوجھتے ہوئے, دیکھنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود ایک چیز کو دیکھ نہیں پا رہے, تو وہ اندھکار وہ چیز آ گئی. فلم کی تھوڑی سی اسٹوری لائن کے حوالے سے یقیناً آپ ساری تو ہمیں نہیں بتا سکتے, کس طرح سے اگر پوچھیں گی تو میں نہیں بتاؤں. چلیں اچھا, اس کو سوال کو ہم اس طرح سے آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہر سوشل ایشو پر جب بھی آپ نے کوئی فلم بنائی ہوگی تو یقیناً آپ کے ارد گرد ہونے والے کچھ واقعات نے آپ کو ٹریگر کیا ہوگا, اس کے اوپر سوچنے کے حوالے سے کچھ بے چین رکھا ہوگا, جس کے بعد آپ انفلوئنس ہوں گے کہ آپ کو اس میں اپنا کردار کہیں نہ کہیں ادا کرنا چاہیے. تو باقی کے حوالے سے تو میں نہیں پوچھوں گی. یہ جو آنر کلنگ پہ جو آپ نے اندھکار فلم بنائی ہے, کیا اس کے پیچھے آپ ایسے واقعات تھے یا ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ انفلوئنس ہوئے اور آپ نے کہا نہیں اس پر ایک فلم بننی چاہیے, میرا کنٹریبیوشن سوسائٹی کی طرف جانا چاہیے؟ میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک جو امتیاز کی لکیر ہے نا, وہ خواہ عورت اور مرد کے درمیان بھی ہے, خواہ کسی باثروت اور کسی نحیف و نزار کے درمیان میں بھی ہے. تو ہم چاہتے تھے کہ یہ جو لائن آف ڈسکریمنیشن ہے, ان شارٹ آپ کو ایک ون لائنر بتا رہا ہوں, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کر رہا, وہ بیسیکلی کیوں آپ عورت کے ساتھ اور سلوک کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, کچھ خاص چیزوں میں, اور مرد کے ساتھ آپ کچھ اور سلوک کرتے ہیں, کیوں دونوں کے لیے قوانین الگ الگ, دونوں کے لیے ڈفرینٹ کیوں ہے. آنر کلنگ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اینڈ ریزلٹ ہے, ٹھیک ہے نا جی, کہ جو آپ نے بیسیکلی ایک پیرامیٹر سیٹ کیے ہیں وہ کہاں پہ جا کے ان کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. آنر کلنگ وہ ہے. تو سب سے پہلے جو ہم نے اس میں مدعا اٹھایا وہ یہی اٹھایا کہ جو ڈسکریمنیشن ہے اس کی ریزن کیا, کیوں ہے یہ, اور یہ ہمیں ختم کرنی چاہیے, اور اس کے تھرو ہم میسج بھی یہی دینا چاہتے ہیں. زین آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی اس حوالے سے اگر میں ون لائنر کے طور پہ بات کروں, اگر آپ کی اجازت ہو تو. ون لائنر ہی کریے گا, لمبی نہ کریے گا. وہ یہی ہے کہ اس معاشرے میں ایک کام, اور یہ آج سے نہیں, ایک عرصہ دراز سے چلتا آ رہا ہے, نہ جانے کب تک چلے گا, کہ ایک کام اگر لڑکا کرے تو پورا خاندان کہتا ہے کہ لڑکا جوان ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اپنی مرضی کرنے لگ گیا. کہیں نہ کہیں اس میں کوئی نہ کوئی مثبت پہلو تلاش کر لیا جاتا ہے اور اس کو اپریسیشن دی جاتی ہے. اور کچھ بھی نہیں کہہ دیتے ہیں کہ جی, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جی جوانی چ تے منڈے ہو کچھ کر دینے, ٹھیک ہے, لیکن اسی موضوع کو لے کر اگر لڑکی کے بارے میں صرف ایک شک پیدا ہو جائے تو غیرت کے نام پر قتل ہو جاتا ہے. بالکل, شک کی بنیاد پر. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس حوالے سے کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں جو والدین کا کردار ہے اس پر بھی سوال آنا چاہیے؟
مطلب والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے یا ان کا ایک تعلق اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس چیز پہ پہنچنے کی نوبت ہی نہ آئے؟ جی اس حوالے سے کیا اس حوالے سے اگر میں بات کروں تو والدین کا جو رویہ ہے نا، دیکھیے کہ ایک چیز تو بڑی لکھی بات ہے کہ والدین جو ہوتے ہیں ان کی اپنی اولاد سے ایک محبت ہوتی ہے بے شک، اور وہ کبھی اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے، ایسا ہی ہے. لیکن بہت سارے علاقے اس طرح کے ہیں، ہمارے پنجاب میں بہت زیادہ یہ چیز ہوتی ہے، یا سندھ میں بھی ہے، بلوچوں میں بھی یہ چیز پائی بہت سے جاتی ایسے ہے. چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، قصبے ہیں جہاں پہ وڈیرا سسٹم ابھی بھی وڈیرا ہے، سسٹم بھی چل رہا ہے، چودراہٹ چل رہی ایک ہے. جاگیردار ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو اپنی جاگیر سمجھ رہا ہوتا ہے. کسی بھی گھر میں رہنے والے بچے کو بھی اپنی جاگیر سمجھ رہا ہوتا ہے. کہ ہمارے کیونکہ یہاں کی جو تاریخ ہے وہ اسی طرح کی ہے، پنجاب کی بر صغیر کی پورے کی تاریخ آپ کہہ لیں کہ اسی طرز پہ چلتی آ رہی ہے کہ ایک گاؤں میں ایک سردار ہے، جاگیردار ہے، چودھری ہے، وڈیرا کوئی بھی ہے، وہ اپنے آپ کو ایک طرح سے اللہ معاف کرے خدا سمجھنے لگ جاتا ہے. بالکل. اور پھر اس کی نظر میں یہ بھی جو ہے نا وہ فرق کرنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کے اپنا خون کون ہے، غیر کون ہے، انسانیت کیا ہوتی ہے، جانور کیا ہے. وہ پھر سب کچھ ایک ہی لیول پہ آ جاتا ہے اس کی نظر میں، چاہے وہ اس کے آگے اس کی اپنی بیوی کیوں نہ ہو، اس کے اپنے والدین کیوں نہ ہو، اس کے اندر بھی وہ چیز آ جائے گی. اور یہ نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اچھا یہ جو جی ضرور جو آپ نے والدین کے حوالے سے پوچھا، میں کہنا چاہوں گا کہ اس کے ایگو کا جو ایک ایلیمنٹ ہے نا، جو ہم لڑکوں کے اندر ڈال دیتے ہیں اور وہ بچپن سے ہی ڈال دیتے ہیں، تو ہمیں آئی تھنک اس کو ختم کرنے کے لیے کہ اسپیشلی یہ جو چیز ہوتی ہے کہ جی لڑکا جہاں جہاں پہ کچھ کام کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. مطلب کہ میجورٹی، میں اللہ کا شکر ہے جس سوسائٹی میں کے پارٹ میں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں پہ چیز نہیں ہے. وہاں پہ انفیکٹ ہماری جو جی ہماری ماؤں بہنوں کو ہم لوگ بھی زیادہ عزت دیتے ہیں اور ہمارے گھر میں بھی بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن کچھ ایسے پارٹس ہیں جہاں پہ ایک ایگو کا جو ایلیمنٹ ہے نا، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اینڈ پہ اسی کا رزلٹ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ایسڈ برننگس اور پھر یہ جو آنر کلنگز ہے اس میں نکلتا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ایگو کا ایلیمنٹ ہے، کیا یہ ایلیمنٹ اتنا بڑا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات کو، چھوٹے سے شک کو، اس کی بنیاد پر آپ اپنے آپ کو یہ حق دے بیٹھتے ہیں کہ آپ اگلے انسان کی جان لیں؟ دیکھیں وہ آپ کے لیے چھوٹا ہے، وہ میرے لیے چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن ان کے لیے چھوٹا نہیں ہے. بچپن سے جب پرورش ہی ایسی ہو، ایک بڑا زبردست ایک ایڈ میں نے دیکھا تھا کہ لڑکے روتے نہیں ہیں. اب یہ کیا سائنس ہے مجھے آج تک سمجھ نہیں کہ لڑکے کیوں نہیں روتے، لڑکے کیوں نہیں رو سکتے، ایسی کیا اس میں بات ہے. بالکل رونا اگر آپ کو مجھے لگتا ہے مجھے کہیں پہ میں ہرٹ ہوا ہوں تو میں رو سکتا ہوں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو وہ اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا کہ جی لڑکی کہیں باہر کچھ اسٹیریوٹائپس جن کی کہیں ایگزسٹنس نہیں ہے اور پھر بھی ایگزسٹنس ہے، تو وہ پھر کرتے کرتے لڑکے کو لگتا ہے جی کہ خاص طور کے جو ایک اسپیسیفک میں نے بات کی سوسائٹی کا جو پارٹ ہے اس میں انہیں لگتا ہے کہ ہم ہر چیز میں ٹھیک ہے. اور یہ اب جو چیز ہوئی ہے اس میں یہ جو فیمیل جو ہے وہ غلط ہے، تو اس کے بعد پھر وہ جو آنر کلنگ والی بات ہے، شروع سے ہی ایک اگریشن اندر ایکیومولیٹ ہوتا رہتا ہے اور پھر وہ اگریسو سچویشن اختیار کر جاتا ہے جو اس بات پہ مجبور بھی کر دیتا ہے کہ آپ کسی کی جان بھی لے لیں، تو وہ آپ کے لیے ایک نارمل سی بات ہوتی ہے اپنے اگریشن میں. اس پہ ایک اور بات بھی ہے کہ جو والدین کا رویہ ہے نا، دیکھیے اب میرے اپنے گھر میں میرا والدین کے ساتھ ہمارا بہن بھائیوں کا سب کا ایک دوستانہ ماحول چل رہا ہے، ٹھیک ہے. بعض اوقات بعض والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ ڈرا کے رکھا جائے گا تو ہی وہ ادب کریں گے، یا ان کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ کھینچ کے رکھا جائے گا ہر معاملے میں تو ہی وہ ادب کریں گے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب تک والدین، دیکھیں میرے نزدیک میرے بہترین دوست میرے والدین، جو کانفیڈنس اپنے بچے کو والدین دیتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں دے سکتا. جب آپ بچے کو ڈرا کے اتنا رکھو گے تو پھر وہ دوستی بھی باہر جا کر کرے گا، باہر جا کے وہ پھر جس طرح مرضی کوئی اسے ڈیل کرے. اور وہ جو اس کی ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے کسی بات کو کرنے کی، اپنے والدین سے زیادہ کسی تھرڈ پرسن سے ہوگی کہ وہ مجھے سنتا ہے، وہ مجھے سمجھتا ہے. بالکل ایسی بات، چاہے ایسا ہو بھی نہ، لیکن والدین نے ان کو وہ اسپیس نہیں دی بات کرنے کی، تو کہیں نہ کہیں یہ ایلیمنٹ پھر آ جاتا ہے کہ جنہوں نے کسی تھرڈ پرسن کا سہارا لیا. بالکل صحیح. اور سیکنڈلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کو یا جو بھی گھر والے ہیں، بڑے بہن بھائی ہیں، ان کو ایک وہ ماحول بھی گھر کے اندر بنانا پڑتا ہے. کیونکہ میرے خیال میں جو چیزیں ہم نے اپنے والدین سے سیکھی ہیں، مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی بھی انہوں نے بٹھا کے ہمیں بتایا ہو جی سوسائٹی میں آپ نے جب موو کرنا ہے ایسے کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس کبھی اس طرح سے نہیں بتائے. ہم نے ان کو دیکھتے کہ ان کی جو شخصیت تھی اور جس طرح کا گھر کا ماحول رہا، تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ گھر کا ماحول کس طرح کا ہے اور ان کی اپنی شخصیت کس طرح کی ہے.
تو جی ناظرین، آج کے اس ڈسکشن سے آپ کو بالکل یہ جو انتہائی اہم مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا، آنر کلنگ یعنی کہ غیرت کے نام پر قتل، اس کی آگاہی کی جو اہمیت ہے وہ یقیناً آپ لوگوں پہ واضح ہوئی ہوگی. اور جو ہمارے ساتھ پیشن مین فلمز کی ٹیم ہے جس نے بغیر کسی اپنے فائدے کے، بغیر کسی کمائی کے لالچ کے یہ فلم آپ لوگوں کے لیے بنائی تاکہ آپ لوگ دیکھیں، آپ لوگ اس چیز کو ریکگنائز کریں اور اس کی جو اہمیت ہے اور اس میں جو آگاہی ہے اس میں آپ بھی اپنا کردار ادا کر سکیں، اس مقصد کے لیے فلم بنائی گئی. تو میں بھی اپنے ویورز سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی ان کی فلم ضرور دیکھیے گا. آخر میں آپ لوگ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ ہم سب سے پہلے تو میں اپنے اینڈ پہ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اردو پوائنٹ کا فار ہیونگ اس ہیئر اینڈ لیٹنگ اس ہیو آور سے. اور اپارٹ فرام دیٹ یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر سے میں یاد دہانی کے لیے کہ ہماری جو پریمیئر اسکریننگ ہے وہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان 2 اپریل. ٹھیک ہے جی، اینڈ تھینک یو سو مچ. دیٹ از اوپن فار آل، کوئی بھی آ کے دیکھ سکتا ہے. بالکل بالکل اوپن ہے، لیکن صرف آپ لوگوں کو RSVP کرنا پڑے گا جو اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے. وہ ہمارا ایک ایڈ ہے پیشن مین فلمز کے پیج پہ، اس کو. تو ناظرین، آپ لوگوں میں سے جو بھی جانا چاہتے ہیں پیشن مین فلمز کے پیج کو دیکھیں، وہاں پہ پورا پروسیجر اور کرائٹیریا موجود ہے. اور اگر آپ اس فلم کے حوالے سے انٹرسٹڈ ہیں وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پر تو دیکھ ہی لیں گے. تو یقیناً آج کا جو پروگرام تھا کافی انفارمیٹیو رہا میرے لیے بھی، یقیناً آپ لوگوں کے لیے بھی. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ.